سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں اور سجدہ تلاوت کب واجب ہوا کرتا ہے، اور اسی طرح اگر تلاوت کے بجائے کوئی شخص اس آیت کا ترجمہ پڑھے تو اس شخص پر سجدہ لازم آتا ہے یا نہیں آتا، اسی طرح سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں 14 مقامات ایسے ہیں کہ اگر ان مقامات یعنی ان آیت کی تلاوت کی جائے، ان آیات کی تلاوت کی جائے تو اس آیت کے تلاوت کرنے کے بعد آپ پر سجدہ یہ لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ یہ سجدہ سنت ہے یا مستحب ہے یا فلاں یا کیا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ان آیات کی تلاوت اگر کوئی کر لیتا ہے خود، یا پھر اگر کوئی اور شخص ان آیات کی تلاوت کر لیتا ہے اور یہ شخص سن لیتا ہے، تو ایسے شخص پر اس آیت کے سننے کے بعد یا اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد سجدہ یہ لازم ہو جاتا ہے شرعاً، جس کو واجب کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ فرض، واجب، سنت، مستحب ہوتا ہے، تو اسی طرح اس شخص پر سجدہ کرنا، سجدہ تلاوت کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہی ہو گئی کہ قرآن مجید میں کل 14 مقامات ایسے ہیں کہ ان آیات کے تلاوت کرنے سے یا اگر کوئی اور تلاوت کر رہا ہو تو اس کے سننے سے سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید میں ایک 15واں مقام ایسا بھی ہے کہ جہاں پر سجدے کا نشان لگا ہوا ہے، لیکن ساتھ چھوٹا سا عند الشافعی بھی لکھا ہوگا، یعنی کہ یہاں پر جو سجدہ ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں، یعنی ان کے جو ماننے والے ہوں گے، ان کے پیروکار جو ہوں گے، تو وہ یہ سجدہ بھی ان کے اوپر لازم ہے اور واجب ہے۔ لیکن احناف کے ہاں وہ جو 15واں سجدہ ہے، وہ احناف کے ہاں اگر کوئی اس آیت کی تلاوت کر لیتا ہے تو یا اگر سن لیتا ہے تو اس شخص پر سجدہ تلاوت اس آیت کی وجہ سے واجب نہیں آتا۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ سجدہ تلاوت اگر کوئی شخص تلاوت کے بجائے اس آیت کا ترجمہ پڑھے یا ترجمہ سنے تو ایسے شخص پر یہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تلاوت کے بجائے صرف اور صرف اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے یا اس آیت کا ترجمہ سن لیتا ہے تو اس شخص پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، یعنی کہ لازم نہیں آتا۔ البتہ فقہاء نے لکھا ہے کہ پھر بھی اگر احتیاطاً کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ گویا کہ آسان الفاظ میں یہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص تلاوت کرے گا یا تلاوت سنے گا تب تو سجدہ تلاوت لازم ہوگا، واجب ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص تلاوت کی بجائے اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے تو ایسی صورت میں سجدہ تلاوت جو ہے واجب نہیں ہوتا، لازم نہیں آتا۔ البتہ اگر کوئی شخص پھر بھی کر لیتا ہے تو احتیاطاً یہ بہتر ہے اس کے حق میں۔ اس کے بعد سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ سمپل سا طریقہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے اور کوئی لمبی چوڑی نیت کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کی دلی نیت بھی کافی ہے کہ آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں، یہ اتنا بھی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی زبان سے نیت کرنا چاہے تو وہ یہ الفاظ کہے کہ میں اللہ کے لیے سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، بس اتنے الفاظ کہنا کافی ہے، اور کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کان نہ لگائے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جس طرح کہ بندہ رکوع سے نماز میں اٹھ جاتا ہے، نماز میں جب رکوع سے بندہ اٹھ جاتا ہے پھر سجدے کی طرف جب جاتا ہے تو کوئی اور حرکت نہیں ہوتی ہے، نہ کانوں کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن صرف زبان پر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ شخص کھڑے ہو کر کے سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کی طرف جائیں، سجدے میں جا کر کے 3 بار یا 5 بار یا 7 بار جتنی بار وہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا چاہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اس کے بعد پھر سیدھا اسی طرح جس طرح کے سجدے میں گیا تھا اسی طرح سجدے سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ یہ سجدے تلاوت کا درست طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسی حالت میں سجدہ تلاوت ادا کرنا چاہتا ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تشہد کی حالت میں بیٹھ جائے
اور بیٹھ کر کے جس طرح کے کڑے ہو کر کے سجدے کی طرف جانے کا حکم تھا، اسی طرح بیٹھے بیٹھے وہ سجدے کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر کہے اور پھر سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہے، پھر اٹھتے ہوئے واپس اسی طرح سر اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر کے اس جگہ پر بیٹھ جائے۔ تو یہ طریقہ بھی درست ہے، لیکن بہتر اور درست طریقہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا وہی ہے کہ بندہ جاتے ہوئے یعنی کہ کھڑے ہو کر سجدے کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر کہے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہے، اور اس کے بعد پھر سیدھے جب مکمل ہو جائے سجدہ تو اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس قیام کی طرف یعنی کھڑے ہو جائے، صرف بس اتنا یہ کافی ہے۔ یہ سجدے تلاوت کا طریقہ ہے۔ تو گویا کہ آسان سی بات یہ ہو جائے گی خلاصے کے طور پر کہ قرآن مجید میں کل 14 مقامات ایسے ہیں کہ جن آیات کے پڑھنے سے یا سننے سے بندے پر سجدے تلاوت یہ لازم آ جاتا ہے، واجب آ جاتا ہے، اس کے ذمے لگ جاتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے یہ سجدہ ادا کرنا۔ اگر کوئی ترجمہ پڑھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے تو اس پر یہ لازم نہیں ہے، بلکہ اگر وہ پھر بھی کر لیتا ہے تو احتیاطاً اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ نیز طریقہ کیا ہے؟ آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیا کہ کھڑے ہو کر سجدے کی طرف جاتے ہوئے کوئی اور حرکت نہ کرے، بس صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے اور واپس سیدھا اٹھ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے۔ تو یہ سجدے تلاوت کا آسان طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔